السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، برسا کے جلال افروز محل کے بلند و بالا محرابیں، نفیس نقش و نگار سے مزین دیواریں اور شمعوں کی سنہری روشنی میں چمکتا شاہی دسترخوان، یہ سب اس نئی ابھرتی سلطنت کی شان و شوکت کا اعلان کرتے ہیں۔ اورحان بھی اپنے اہل خانہ اور شاہنشاہ سردار کے خاندان کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہے۔ بظاہر یہ ایک خاندانی نشست ہے، ایک پرسکون لمحہ، ایک فاتح سلطنت کا وقار، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ دسترخوان صرف کھانے کا نہیں، سیاست کا بھی ہے۔ جب حکمران اپنے خاندان اور اپنے اتحادی خاندان کو ایک ساتھ بٹھاتا ہے تو وہ صرف روٹی نہیں توڑتا، اعتماد بھی بانٹتا ہے۔ یہ منظر اس بات کا اشارہ ہے کہ اورحان بے اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے ہر سچے ساتھی کی ضرورت پڑے گی، لیکن غور کریں، اس پورے منظر میں ایک عجیب سا سکوت ہے۔ ہنسی کم ہے، نگاہیں زیادہ بول رہی ہیں، گویا ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال گردش کر رہا ہے۔ نیلوفر خاتون کی گرفتاری کا خطرہ، لاپتہ سرداروں کی غداری، درمیان قبیلے کی بے یقینی، یہ سب اس شاہی ماحول کے باوجود فضا میں معلق ہے۔ یہاں بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ ممکن ہے یہی دسترخوان آئندہ کسی بڑے فیصلے یا اختلاف کی بنیاد بنے۔ خاندان کے اندر اگر کوئی دراڑ پیدا ہوئی تو دشمن کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شاہنشاہ سردار کے خاندان کی موجودگی بھی علامتی ہے۔ کیا یہ اتحاد مضبوط ہوگا یا کسی سازش کے تحت آزمائش میں ڈالا جائے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر سلطنتیں میدان جنگ میں نہیں، خاندانی اختلافات پہ کمزور ہوتی ہیں۔ اورحان بے کا اس محل میں پرسکون بیٹھنا دراصل اس کے اندرونی اضطراب کو چھپا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سلطان کو اپنے چہرے پر اطمینان رکھنا پڑتا ہے، چاہے دل میں طوفان کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر حکمران کی آنکھوں میں خوف دکھائی دی جائے تو رعایا کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ سکون عارضی ہے، یہ شاید طوفان سے پہلے کی آخری اجتماعی نشست ہو۔ ممکن ہے اگلی بار یہی لوگ کسی بحران کے باعث ایک دوسرے کے سامنے سوالیہ نگاہوں سے کھڑے ہوں۔ برسا کا یہ دسترخوان سلطنت کی طاقت کی علامت ہے، مگر ساتھ ہی اس بات کی یاد دہانی بھی کہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف تلوار نہیں، اتحاد بھی ضروری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جب دمیرحان بے اور اورحان بے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ماحول میں پہلے ہی تناؤ محسوس ہوتا ہے، مگر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے چند لمحوں میں ایک ایسا نام لیا جائے گا جو پورے خاندان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ دمیرحان بے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہتا ہے، میرے بھائی کی نیت صرف محبت تھی۔ یہ جملہ بظاہر نرم ہے، مگر اس کے اثرات آندھی جیسے ہیں۔ اورحان بے کی آنکھوں میں اچانک بڑکتی ہوئی چنگاریاں اس بات کی علامت ہے کہ معاملہ معمولی نہیں۔ اس کا تیز سوال، کس سے؟ دراصل ایک بھائی کی غیرت، ایک سلطان کی ذمہ داری اور ایک خاندان کے محافظ کا رد عمل ہے۔ اور جب دمیرحان بے جواب دیتا ہے تمہاری بہن حلیمہ سے، تو یہ صرف ایک انکشاف نہیں، ایک طوفان کا آغاز ہے۔ یہ منظر ہمیں واضح اشارہ دے رہا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں خاندان کے اندرونی معاملات مرکزی حیثیت اختیار کریں گے۔ محبت اگر خفیہ رکھی جائے تو وہ سازش سمجھی جاتی ہے، اور اگر غلط وقت پر ظاہر ہو تو بغاوت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں پر ناظرین یہ صاف ظاہر ہے کہ دمیرحان بے کے بھائی درسن کی نیت واقعی صاف ہے، مگر حالات نے اسے دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ رشتہ سیاسی مفادات سے ٹکرا گیا تو اورحان بے کے لیے فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ کیا وہ بہن کی خوشی دیکھے گا یا سلطنت کی سلامتی؟ اورحان کا غصہ صرف غیرت کا اظہار نہیں، بلکہ اس خدشے کا بھی عکاس ہے کہ کہیں اس محبت کے پردے میں کوئی سازش تو نہیں چھپی، کیونکہ اس وقت ہر طرف غداری کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ ایسے میں کسی بھی خفیہ تعلق کو سادہ محبت سمجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دمیرحان بے کا لہجہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے دفاع میں کھڑا ہے، مگر کیا وہ مکمل سچ جانتا ہے یا وہ بھی کسی چال کا حصہ بن رہا ہے؟ یہ منظر دراصل دو نظریات کا تصادم ہے، دل کا فیصلہ یا ریاست کا قانون۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حلیمہ واقعی درسن سے محبت میں شامل ہے، اس لیے اگلا مرحلہ اس کی آزمائش کا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے نام کا استعمال کسی بڑی سیاسی کھیل کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خاندان، سیاست اور غیرت ایک دوسرے سے الجھنے والے ہیں، اور جب یہ تینوں عناصر ٹکراتے ہیں تو نتائج ہمیشہ دور رس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، کمرے کی فضا بوجھل ہے، دیواریں خاموش ہے،
مگر ان کے درمیان کڑی حلیمہ کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی ہے۔ اس کے سامنے ملعون خاتون، فاطمہ خاتون اور ارحان بے موجود ہیں۔ تینوں کی نگاہیں اس پر مرکوز ہیں، جیسے وہ کوئی مجرم ہو، جیسے اس کے ایک جواب پر خاندان کی عزت اور سلطنت کی بنیاد کا انحصار ہو۔ یہ منظر کسی عام خاندانی گفتگو کا نہیں، بلکہ ایک خاموش عدالت کا ہے۔ ملعون خاتون کی نگاہوں میں ماں کی سختی ہے، مگر اس سختی کے پیچھے خوف بھی چھپا ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اس کی بیٹی کا نام کسی سازش میں نہ گھسیٹا جا رہا ہو۔ فاطمہ خاتون کی آنکھوں میں سوال ہے۔ وہ بہن ہے، وہ عورت ہے، وہ جانتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ سلطنت کے ایوانوں میں محبت اکثر کمزور سمجھی جاتی ہے، اور ارحان بے پر اس کی خاموشی سب سے زیادہ باری ہے۔ وہ بائی بھی ہے، سلطان بھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ صرف جذباتی نہیں، سیاسی بھی ہے۔ اگر حلیمہ کا نام کسی دشمن خاندان سے جڑ گیا تو یہ اتحاد بھی بن سکتا ہے اور تباہی بھی۔ حلیمہ کی بے بس نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ وہ مجرم نہیں لگتی، مگر شاید حالات کی قیدی ضرور ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسے خود بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے نام پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا شاید اس کے دل میں واقعی کوئی راز چھپا ہے، جیسے وہ خوف یا غیر یقینی کے باعث ظاہر نہ کر پا رہی ہو۔ یہاں بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں حلیمہ کو خود اپنی صفائی دینی پڑے گی، اور اگر اس نے سچ نہ بولا تو کوئی اور اس کے سچ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ممکن ہے دشمن اسی اندرونی کمزوری کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ جب خاندان کے افراد ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں تو سلطنت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس وقت ارحان بے کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگلے قسط میں حلیمہ کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کرے گا۔ یا تو وہ اپنی سچائی سے سب کو حیران کر دے گا، یا پھر اس کا نام ایک ایسی آگ بھڑکا دے گا جو خاندان کو اندر سے جلا دے۔ کمرے کی خاموشی وقتی ہے، فیصلہ بھی باقی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ازنی قلعے کے سنگین فصیلوں کے اندر جب شہزادی اسپورچا جلالی انداز میں کڑی ہو کر یہ اعلان کرتی ہے کہ ارحان کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا، برسا یا اس کی بیوی نیلوفر، تو یہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز ہے۔ یہ جملہ دراصل اسپورچا کی ذہانت اور سنگدلی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میدان جنگ میں ارحان کو شکست دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی فوج مضبوط ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، اور اس کی قیادت میں عزم کی آگ ہے، مگر ایک سلطان کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کی تلوار سے نہیں، اس کی محبت سے گزرتا ہے۔ یہاں پر شہزادی اسپورچا نے وہی وار کیا ہے۔ نیلوفر خاتون کو گرفتار کر کے اس نے ارحان کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے، ایک طرف سلطنت کی ذمہ داری، دوسری طرف دل کی امانت۔ برسا صرف ایک شہر نہیں، عثمانی طاقت کی علامت ہے۔ اگر ارحان بے برسا چھوڑتا ہے تو وہ اپنی سیاسی ساکھ کو تباہ کر دے گا، اور اگر وہ نیلوفر خاتون کو قربان کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دے گا۔ یہ منظر ہمیں واضح پیشنگوئی دے رہا ہے کہ آنے والی قسط میں ارحان بے کی صبر، حکمت اور قیادت کا اصل امتحان ہوگا۔ کیا وہ فوری جذباتی رد عمل دے گا، یا کوئی ایسی چال چلے گا جو اسپورچا کو خود اپنے جال میں پھنسا دے؟ ممکن ہے کہ ارحان بے بظاہر برسا کو ترجیح دیتا ہوا دکھائی دے، مگر خفیہ طور پر نیلوفر خاتون کی رہائی کا منصوبہ تیار کرے، کیونکہ ایک سچا حکمران کبھی کھلے عام اپنے کمزور پہلو کو ظاہر نہیں کرتا۔ شہزادی اسپورچا کی آنکھوں میں جو اعتماد ہے وہ عارضی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شاید یہ بول رہی ہے کہ ارحان صرف عاشق نہیں، عثمانی خون کا وارث بھی ہے، اور عثمانی حکمران فیصلہ کرتے وقت جذبات کو عقل کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انتخاب دراصل ایک دھوکہ ہو۔ شاید اسپورچا ارحان کو مجبور کر کے برسا پر حملہ کرنے کا جواز پیدا کرنا چاہتی ہو، یا شاید وہ اندرونی غداروں کے ذریعے شہر کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہو۔ یہ لمحہ ٹریلر کا سب سے خطرناک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا سلطان دل سے فیصلہ کرے گا یا تخت سے؟ اور یہی سوال اگلے منظر کو اور بھی ہولناک بنانے والا ہے۔ جب برسا کے دیوان میں دروازے دھڑام سے کھلتے ہیں اور کمانڈر فلاویوس کو گرفتار دکھایا جاتا ہے تو فضا میں ایک سکوت چھا جاتا ہے، جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ ارحان سردار کے قدموں کی گونج محل کی بلند و بالا دیواروں پر بازگشت کرتی ہے، اور اس کی جلالی موجودگی ہر دل پر چھا جاتی ہے۔ فلاویوس جو پہلے خود کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پیر بے بس ہیں، اور آنکھوں میں خوف و بے چینی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ارحان کی نگاہیں جو عشق اور حکمت دونوں سے معمور ہیں، اسے جکڑ لیتی ہیں، اور لمحہ لمحہ اس کی روح پر
اثر ڈال رہا ہے۔ اورحان بے کے الفاظ جیسے فضا میں بجلی کا سا اثر پیدا کرتے ہیں۔ گیدڑ اور لکڑ بگے مل کر سرحدوں پر بیڑیوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے انتقام کی آگ سے صرف ان کے دل ہی تنگ ہوں گے۔ یہ اعلان محض دھمکی نہیں بلکہ ایک سرد جنگ کی نوید ہے، جس میں ہر قدم اور ہر تلوار کے وار میں انصاف اور سزا کا توازن قائم ہوگا۔ اورحان بے کی تلوار جو اس کے ہاتھوں میں نہایت وقار اور شرافت کے ساتھ لہرا رہی ہے، فلاویوس کے گردن پر رکھی جاتی ہے، اور اس لمحے میں فلاویوس کو اپنے ہر غلط قدم کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، نیچے موجود دربار میں خاموشی چھا گئی ہے۔ فاطمہ خاتون اور یگت بے کی نگاہیں اورحان بے پر مرکوز ہے، جیسے وہ لمحہ لمحہ اس کے فیصلے کی شدت کو محسوس کر رہے ہوں۔ اورحان بے کی مسکراہٹ میں خون اور انتقام کی وہ دھڑکن جھلکتی ہے جو دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ فلاویوس جو پہلے خود کو فاتح سمجھتا تھا، اب اورحان کی حکمت اور طاقت کے سامنے بے بس ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اورحان نہ صرف بہادر جنگجو ہے بلکہ ایک حکمران بھی ہے جو انصاف اور طاقت کا صحیح امتزاج جانتا ہے۔ اس کی ہر حرکت، ہر فیصلہ دشمن کے لیے سبق اور اپنے سپاہیوں کے لیے حوصلے کی علامت ہے، اور یہی لمحہ ٹریلر کا سب سے سنسنی خیز اور دل چھو لینے والا حصہ ہے۔ ایک ایسا لمحہ جہاں محبت، انتقام، حکمت اور طاقت سب ایک ساتھ محوے عمل ہیں، اور یہ ناظرین کی توقعات کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب اورحان بے ثابت کر دیتا ہے کہ جو سلطان اپنے دل کی آگ کو عقل کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ نہ صرف فتح حاصل کرتا ہے بلکہ دشمن کے دل پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی لمحہ ہمیں اگلی قسط کے لیے بے صبری سے انتظار کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اب ہر دشمن جان چکا ہے کہ عثمانی سلطنت کے سلطان کے سامنے کوئی بھی طاقت برقرار نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔